یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر امینڈمنٹ کے لیے نیت ہی خراب ہو تو معاملہ پھر آگے کیا بڑھے گا؟ یہ تو یہیں سب رک جائے گا۔ بالکل ایسے ہی کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون سازی کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان وہ ذاتی حیثیت میں اس کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کی جانب سے ان کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوتے ہیں، اور ان کا جو مین مدعا ہے جو انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی کہا اور ان کے جو وکیل خواجہ حارث ہیں عدالت کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ قانون سازی ایک تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ روزویلٹ ہوٹل اونے پونے داموں بس اس کو اب چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ آئندہ چند ماہ میں شاید تنخواہیں بھی دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ روزویلٹ ہوٹل کو تو کافی عرصے سے بیچا جا رہا ہے جی، ہر گورنمنٹ میں مشرف دور سے اس کو بیچا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح کہیں سے بھی اتنے پیسے چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں کسی طرح یہ دسمبر کا مہینہ اور جنوری کا مہینہ جو ہے گزارا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ طیب بلوچ ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ، سارے معاملات پر، لیگل معاملات پر ان کی نظر ہے۔ اسکائپ پر ہمیں جوائن کریں گے عباس شبیر صاحب، پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں، اور نیو یارک سے ناصر قیوم، ہمارے نیو یارک کے کورسپونڈنٹ، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور علینا الیاس تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ہوں گی، ہماری کو اینکر۔ موضوعات جو ہیں آج کے وہ پوری دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس لحاظ سے بکھرے ہوئے ہیں۔ اکنامک جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کی بات کریں گے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ایک طرح سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے گیو اپ کر دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں آ سکتے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتہ کہاں سے آئیں گے، تو پھر یہ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ اور کیا اس حکومت کو اختیار ہے اخلاقی طور پر یہ چلتی رہے؟ یہ اس بات کی مجاز ہے؟ اور اگر یہ اس بات کی مجاز نہیں ہے تو پھر ہینڈلرز جو ہیں جنہوں نے اس حکومت کو بٹھایا تھا آج سے 6-7 مہینے پہلے، وہ اب کہاں ہیں؟ ایک بڑی عجیب گمبھیر صورتحال۔ تو ساری جو اکنامک صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ طیب بلوچ اس لیے ہمارے ساتھ ہیں کہ سپریم کورٹ میں بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے جس میں آپ کو جو اس وقت نیب قوانین کی جو تبدیلی ہے اس کے حوالے سے ریمارکس بھی مل رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ان سے ہم جانیں گے۔ عباس شبیر سے پوچھیں گے کہ لاہور میں عمران خان صاحب نے جو ابھی خبریں آئی ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اعلان کریں گے اسمبلیوں کی تحلیل کا، ایک بڑا جلسہ ہوگا لبرٹی چوک لاہور میں۔ اس حوالے سے صلاح مشورے ہو رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے ساتھیوں سے کیا ہے، پی ٹی آئی کا صلاح مشورہ بھی ہو رہا ہے بڑا۔ اس حوالے سے کیا تازہ ترین ہے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور نیو یارک میں پاکستان کا جو ایک اثاثہ روزویلٹ ہوٹل جس کی مالیت کم از کم 1.2 سے 1.4 بلین ڈالر کے درمیان ہے، اس کو پھر اونے پونے داموں بیچنے کی یہ کوشش کر رہی ہے حکومت۔ بیچنے کی نہیں بلکہ رپورٹڈلی اس حکومت کے امیر لوگ جن کی ساری ویلتھ باہر پڑی ہے ڈالرز کی صورت میں، وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، کسی کمپنی کے ذریعے کسی دوست ملک کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں بظاہر، لیکن ان کے اپنے ساتھی ان کمپنیوں میں شامل ہوں گے۔ تو پاکستان کے اثاثے اونے پونے داموں بیچ کر یہ خود لینا چاہتے ہیں۔ ہر 5-7 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ کوشش لگ رہا ہے کہ بڑی سنجیدہ ہے۔ عمران خان صاحب میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی جون میں، اس میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جو ملک کو لے جایا جا رہا ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے تاکہ پاکستان کے اثاثے خریدے جائیں، پاکستان کے وہ اہم ترین اثاثے ان پر بھی بارگیننگ کی جائے جن کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے آج ناقابل تسخیر ہے۔ آف کورس اللہ کی مدد تو سب سے پہلے اس میں شامل ہے، لیکن پھر جو اثاثے ہم نے بنائے ہیں اس کی وجہ سے ہم کم از کم جو دشمن کی اس طرح کی جو سازشیں ہیں جس میں ایک ڈائریکٹ اٹیک ہو، اس سے الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو سچویشن ہے
یہ پاکستان کو ایک ایسی کوگمار میں لے کے جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو عمران خان صاحب نے تجویز کیا ہے، اور وہ ہے الیکشن۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آغاز میں کرتا ہوں، میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی کچھ گفتگو سنواتا ہوں جو تسلسل ہے ان کا۔ کل انہوں نے جو سب سے پہلے جو انہوں نے ایک بات کہی، جو پریس ٹاک وہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ صحافیوں کے سامنے دکھڑا رکھ دیا، بالکل ایسے ہی جیسے جب گئے تھے نیو یارک تو ایک امریکی صحافی کے سامنے کہا کہ ہمیں فلڈ کے لیے مدد چاہیے، آپ ہماری مدد دیں، ان کے سامنے بھی دل کا دکھڑا رویا۔ اچھا، اب پھر ایک اور انہوں نے بات کی جو بڑی ایک الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی، پتہ نہیں کہاں کہاں پر انگوٹھے لگائے اور تب ہمیں IMF نے پیسے دیے۔ یہ ذرا خود ان کی زبانی سنیے۔ وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے، پتہ نہیں کس کس چیز کی گارنٹی لی۔ یہ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ کیا لکھ کے دیا انہوں نے؟ کس چیز کی گارنٹی دی ہے؟ کہاں پر انگوٹھے لگائے ہیں؟ یہ آن ریکارڈ وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں۔ بہت ہی الارمنگ صورتحال۔ یہ وہی سچویشن ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ میں عمران خان صاحب کا وہ سارٹ نہیں سنوانا چاہتا، اس لیے کہ تب پیمرا نے ہمیں ایک جاری کی تھی ایڈوائس کہ آپ یہ جو انٹرویو ہے خان صاحب کا، اس کا ریپیٹ بھی آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن تب کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے ملک کو ڈیلیبریٹلی، اور پھر اس کے بعد سودا کریں گے، اثاثے بیچیں گے، ہر طرح کے اثاثے۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا دوبارہ یہ شہباز شریف صاحب کا شارٹ سنوائیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہاں کہاں انگوٹھے لگائے ہیں، کیا گارنٹیاں دی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت الارمنگ ہے۔ آئیے ذرا دوبارہ سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف۔ بہت اہم بات ہے، الارمنگ ہے، کہاں کہاں آپ نے انگوٹھے لگا دیے ہیں، کیا آپ نے گارنٹیاں دی ہیں۔ پاکستان کے آپ اثاثے بیچنے جا رہے ہیں، یہیں پر یہ بات نہیں ہے، یہ مستقل یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو بٹھایا ان سے سوال ہے کہ یہ کمپیٹنٹ گورنمنٹ آپ نے بٹھائی عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اکتوبر میں 10 اکتوبر کو گیس کے حوالے سے کیا کہا کہ کوئی پیسے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ گیس کیسے آئے گی۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، گیس کا انتظام یہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا لکھ کر گارنٹیاں دے کر تو IMF کا پروگرام انہوں نے بحال کرایا، اور پھر کل یہ کہا کہ مجھے نہیں پتہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ایسی حکومت کو کس طریقے سے اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے؟ اور پاکستان ایک ایسی کوگمار میں ہے کہ جس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ طیب بلوچ، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ گفتگو سننے کے بعد اور جو عمران خان صاحب نے جو منظرنامہ کھینچا تھا جون میں، یہ چیز الارمنگ ہے یا نہیں؟ سر یہ تو بہت بڑی الارمنگ ہے جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یعنی کہ اس نے تو اپنے آپ کو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی اب مجھ سے ملک چلنے سے رہا۔ اور جیسا کہ عمران خان کی جانب سے بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے، اور عمران خان جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جو کچھ وہ کہتے آ رہے ہیں، وہی کچھ اب خود شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کا جو ہے وہ اس کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور سیلاب متاثرین سے متعلق کہ وہ ٹھٹر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کریں۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ IMF کے پاس گئے، اور جس طریقے سے بھئی انہوں نے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس چیز پہ کس طریقے سے دستخط کرائے۔ یہ تو ایک لے مین جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لٹیگیٹ کیسز آتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے ایک خالی کاغذ کے اوپر میرے سے انگوٹھے لے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ میری جائیداد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام کرا لی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے قسم کی سکیم جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ کر گئے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سر بڑی یہ الارمنگ اور افسوسناک سچویشن ہے۔ علینا، واٹ ڈو یو سے؟ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو حکومت دی گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک تبدیلی ہوئی ہے، وہ جب ایک تقریب میں وہ شخصیت موجود تھیں تو انہوں نے بہت سی باتیں کھل کر کی، جس میں انہوں نے ایک
2-3 چیزیں اور بھی کہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بیسکلی کہاں کہاں ہم نے ان کی مدد نہیں کی. ہم نے امداد لینے میں ان کی مدد کی, ہم نے کرونا میں ان کی مدد کی, ہم نے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوئے اس میں ان کی مدد کی, ریکارڈک میں ان کی مدد کی. تو وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ شخصیت جو تھی وہ اس تقریب میں کہہ گئی. تو یہی اس کا جواب ہے کہ بیسکلی جو ان سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہاں پر موجود ہیں, یہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر آپ ان کو لے کر آئے تھے تو یہ تو سوچ لیتے کہ کیا یہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ جاتے جاتے تو یہ ذمہ داری تو آپ پہ ہی ڈالیں گے. اب یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ کہاں کہاں انگوٹھے لگوا لیے, بس آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. جب اسحاق ڈار صاحب کو ہم لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا تو میں آپ کو ایک چیز 1 سیکنڈ میں صحیح کر دوں گا اکانومی, وہ تو راہ کر سکے 1 سیکنڈ میں صحیح اکانومی. اب ہمیں بتائیں ہم نے ذمہ داری کس پہ ڈالنی ہے؟ ہم نے ان پہ ذمہ داری ڈالنی ہے جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں ان پہ ذمہ داری ڈالنی ہے, کیونکہ وہ تو مان چکے ہیں کہ سارے کام انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کیے ہیں. یہ ساری جو صورتحال ہے یہ صرف ایک چیز اس سے نکلتی ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس پر عوام کو اعتماد ہو, جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو. ان کو تو نہ عوام لے کے آئے ہیں نہ یہ عوام کے سامنے جواب دیں. یہ تو جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں IMF اور دوسری ایڑیاں رگڑنا اور پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے, ان حالات میں بات ہو رہی ہے انتخابات کی. تو میں عباس شبیر کی طرف چلتا ہوں, کیونکہ جو لاہور سے خبریں آ رہی ہیں, لبرٹی چوک میں عمران خان صاحب اعلان کریں گے اور اس میں تاریخ بتائیں گے. اس سے پہلے ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو پورے ملک میں جو PTI ریلیز نکال رہی ہے, الیکشن کراؤ جو کیمپین تھی وہ ایک الیکشن مہم میں تبدیل ہو گئی ہے, اور اب وہ احتجاج نہیں ہے, اب وہ الیکشنز کی تیاریاں ہیں. اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں یہ ریلیاں نکل رہی ہیں. لاہور میں خاص طور پر ایکٹیو کیا گیا, جو کونسلر وارڈ لیول تک ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور یہ لبرٹی چوک لاہور میں اس کا اعلان کیا جائے گا. تاریخیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی, بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ KPK اور پنجاب یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو ہوئیں گی, اور عمران خان صاحب ان کا لاہور میں اعلان کریں گے. پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا ہے. میں سن رہا تھا سینیٹر کامل علی آغا صاحب کو, یہ کہنا ہے کہ فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہے. اور پرویز الہی صاحب نے اپنا موقف بڑا کھل کر بیان کیا ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب اس سے ایگری کیے ہیں, لیکن یہ مینڈیٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, کیونکہ یہ حکومت جو پنجاب کی ہے یہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ امانت ہے. اور وہ اپنے ساتھیوں سے بالکل کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے, میں جو وزیر اعلیٰ بنا ہوں اس میں عمران خان کا احسان ہے, اور ہم وہ خاندان ہے جو کبھی کسی احسان کو بھلاتے نہیں ہیں. یہ اپنے ذاتی دوستوں سے پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہے, اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت بیچ میں وہ جو ایک تلتے ہیں نا, ایک فقرہ نہیں میں بولتا لیکن ڈیش 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 تلتے ہیں, وہ تلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں, اور کسی نے ہم پر اگر احسان کیا ہے, میں وزیر اعلیٰ جو بنا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی اور بھی لوگوں کا ہاتھ ہوگا, لیکن اللہ کی رحمت کے بعد اس میں بڑا ہاتھ عمران خان کا ہے, اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں. عباس شبیر بتائیے PTI کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے بھائی؟ دیکھیں جی, اب لاہور بالکل سمیع صاحب انتظار کریں کہ لاہور سے اب کیا فیصلہ ہونا ہے. لبرٹی چوک پر اب یہ فیصلہ ہوگا, عوام کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا. کل راولپنڈی کے کچھ MNAs ملے تھے, کچھ جو ضلعی قیادت ہے وہ ملی تھی. عمران خان نے بڑا کلیئر ان سے کہا تھا کہ انفرادی اجتماعی استعفے قومی اسمبلی کے لیے بھی آپ اپنے تیار رکھیں. اور یہ بڑا پوائنٹ ہے عمران خان کا. ہر میٹنگ میں گزشتہ 3-4 دنوں سے جو لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا فوکس ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں, الیکشن ہونے والے انتظار کریں. اور جو بیک ڈور رابطوں کی جو بات تھی اس میں بھی جو عمران خان کے قریبی دوست ہیں وہ عمران خان سے جب مل کر نکلتے ہیں تو ان کو بھی عمران خان یہی کہتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ یہ ڈیسائیسو مہینہ ہوگا, اس میں ہر چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ اپنے طور پر بھی کسی سے اگر رابطے میں ہیں تو ان کو اس چیز پر بھی اعتماد ہے, لیکن وہ اپنی قیادت کو, اپنی پارٹی کی جو لوور لیڈرشپ ہے ان کو سب کو یہی بات کریں کہ اب آپ انتخابات کی تیاری کریں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے. تو 20 کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا وہ لاہور کے لیے بڑا اہم ہوگا. اس میں کافی ایکٹیویٹیز ہوں گی, جیسے ابھی آپ نے اوپننگ میں کہا کہ پرویز الہی صاحب
نے مکمل اختیار دیا ہے عمران خان کو, اور جو لوگ اس اختیار میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کو بھی ناکامی ہوئی ہے, کیونکہ بڑا کلیئر ہے مونس الہی اور پرویز الہی کی طرف سے بھی کہ جب عمران خان کہیں گے ہم اسامیہ تحلیل کر دیں گے. تو اب جو میرے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ایڈونچر پنجاب میں ہونا ہے, پہلے ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ پہلے KPK میں کریں گے پھر پنجاب میں کریں گے, لیکن ابھی پنجاب جو ہے وہ لسٹ میں نمبر 1 پہ ہے. اگر یہ اسامیہ تحلیل والا معاملہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوگا تو یہ پنجاب سے اس کا شروعات ہوگی, اور KPK ممکن ہے کہ بعد میں ہو, 1-2 دن بعد ہو, لیکن پنجاب کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. آج بھی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں زمان پاک میں, اور ان لوگوں کو عمران خان نے بڑا کلیئر یہ میسج دیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور لوگوں سے رجوع کریں, انتخابات کی تیاری کریں. تو اب انتخابات سمی صاحب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, وہ بھی شکست خوردہ پریس کانفرنس ہمیں نظر آئی, جس میں وہ ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے لیکن عباس آج میں نے سلمان شہباز کی پریس کانفرنس کو سنا, گنڈاسا انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا, اور وہ بھی اسی طرح جھوٹ بول رہے تھے مہارت سے جیسے ان کے بابا جانی کل جھوٹ بول رہے تھے. انہوں نے بھی ڈیلی میل کی جو کریکشن ہے اس کو ایک معافی نامہ قرار دیا, اور پھر اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسے ریکور کیے تھے, ایک بلڈنگ جس میں شریف خاندان بھی اس خرید و فروخت میں شامل ہے جو آئے, اس پر بھی وہ بڑا اترا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو بڑا سرٹیفیکیشن. تو یہ گوئبلز کی جو تھیوری ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے, تو وہ سلمان شہباز تو مجھے اپنے ابا جی سے کوئی 2 ہاتھ آگے لگے. ان کی عادت اسی طرح کی ہے سمی صاحب. آپ دیکھیں کل شہباز شریف نے کس پریس کانفرنس میں کس طریقے سے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے. سلمان شہباز کی آپ نے بات کی, پہلے یہ ایڈمٹ کرتے رہے, یہاں سے بیٹھ کر سلمان شہباز پر ملبہ ڈالتے رہے, اور جس طریقے سے آپ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب نے ان کا ویلکم کیا, تو وہ ویڈیو وہ تاریخی ویڈیو ہے کہ وہ آئے ہیں جب رات کے وقت پاکستان اترے ہیں, اور کس طریقے سے ان کا ویلکم ہوا, اور آج وہ عدالت بھی آئے اور اسی طرح وہ انگلیاں لہرا کے اپنے والد صاحب کی طرح بات کر رہے تھے, لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ جو مرضی کر لیں. میں صبح یہ پریس کانفرنس جب ان کی چل رہی تھی ٹاک, تو میں ویورشپ دیکھ رہا تھا, جو ٹی وی چینل ان کو چلا رہے تھے, تو کسی کی 419 تھی, کسی کی 620 تھی, تو بس ان کی ویورشپ بھی اتنی رہ گئی ہے, ان کے ساتھ لوگ بھی اتنے ہی رہ گئے. اب ان کا جو چورن ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہیں پر. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے, جو بھی چورن یہ لے کے کھاتا ہے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے, سوکھ جاتی ہے اور ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. الینا واٹ ڈو یو سے؟ سمی صاحب مجھے تو پتہ چلا تھا کہ شاید جو باہر سے ہیں وہ گونگلو آئے ہیں, لیکن اب پتہ چلا کہ وہ ککڑیاں شکڑیاں ان کی خوراک آئی ہے. خیر دیکھیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو اشتہاری تھے, پھر وہ ان کو باعزت بری بھی کر دیا گیا, ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے, لیکن جو ابھی عباس شبیر نے بات کی ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب بھی ایک بات کرتے ہیں کہ جو شعور کا جن ہے وہ باہر نکل آیا بوتل سے. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قابو کر لیں گے تو پھر یہ تو آپ کی کم عقلی ہے. اب یہ دیکھ لیں, یہیں سے اندازہ ہوتا ہے, DNA تو شفٹ ہوتا ہی ہوتا ہے نا. اب وہی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں کیسے انگوٹھے لگ گئے. تو مجھے بریک پر جانا ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن شعور کا جن بھی نکلا ہے, لیکن یہ جو کرپشن کے جنات ہیں یہ بھی پاکستان پر چھائے ہوئے ہیں. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. تازہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, اس کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی سے بھی ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ ان کے پاس نہیں تھا, ان کے اختیار میں نہیں تھا, اور جو مافیاز ہیں, طاقتور لوگ ہیں, وہ اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ جو کرپشن ہے یہ کو پاکستان کا مسئلہ ہے. پھر جب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی, اپنے آپ کو NRO2 دیا, اور یہ جو بڑے بڑے سارے اس وقت وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, ان کے خاندان ہیں, ان کے خلاف جو اربوں روپے کے جو کرپشن چارجز تھے وہ ایک ایک کر کے ڈراپ ہو رہے ہیں. وہ مقدمات واپس ہو رہے ہیں, کیونکہ نئے قانون کے بعد اب ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. میں طیب بلوچ کی طرف جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ہارون رشید صاحب ایک سنجیدہ اور بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک بات کہی جس میں یہ ساری کہانی جو ہے اس حکومت کے قیام کی یہ شروع ہوتی ہے جب نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے نزدیک کرپشن کوئی مسئلہ نہیں تھا.
ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جب باہر گئے تو انہوں نے پیسے دیے. کس کو دیے یہ مجھے نہیں پتا, یہ تو کوئی سپریم کورٹ کا جج تحقیقات کر سکتا ہے اس کی. لیکن ذرا ہارون رشید صاحب کی زبانی وہ بات سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ طیب بلوچ جو شروعات ہیں شہباز حکومت کی, جو ان کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ اسی وقت شروع ہوا جب نواز شریف یہاں سے باہر گئے, اور بتایا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن پر ووٹنگ ہوئی, اس میں سب نے ساتھ دیا, رابطے ہوئے, اور تب سے یہ معاملات شروع ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین دیا, کچھ اور بھی دینا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ سب لوگ واپس آئے ہیں, یہ حکومت بنی ہے, تو پچھلے 7-8 مہینے میں 1100 ارب روپے اس کے جو کیسز ہیں کرپشن کے, جن میں مقدمے چلنے والے تھے, سزا ہونے والی تھی, وہ سب کے سب ختم ہو گئے. ایک لنک نظر آتا ہے اس ساری چیز میں. اب کوئی انویسٹیگیشن کرے, کسی میں ہمت ہو ان مافیاز کے خلاف, تو تبھی یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا سسیلین مافیا, اور کھوسا صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز آ گئی. دوسرا, جس طرح انہوں نے پارلیمان میں قانون تبدیل کر کے اپنے آپ کو NRO دیا, وہ پرسن سپیسیفک ہے, گروپ سپیسیفک ہے وہ امینڈمنٹ, اور سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ وہاں پر جو سوالات ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں سرخیوں میں, ججز کے سوال ہیں, وکیل صاحب کے جو آرگومنٹ ہیں, یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا وہ نظر آتا ہے. کیونکہ آج اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر امینڈمنٹ کے لیے نیت ہی خراب ہو تو معاملہ پھر آگے کیا بڑھے گا, بالکل یہ تو یہیں سب رک جائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی سمیع صاحب, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے, اور اس قانون سازی کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, وہ ذاتی حیثیت میں اس کو چیلنج کرتے ہیں, اور ان کی جانب سے ان کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوتے ہیں, اور ان کا جو مین مدعا ہے جو انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی کہا, اور ان کے جو وکیل خواجہ حارث ہیں جو عدالت کو بھی آگاہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے, یہ قانون سازی ایک تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جو عوامی ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے ان کے کرپشن کے کیسز اس ترامیم سے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, اور وہ جو جواب دہ ہوتے ہیں, اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اب جب وہ بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے, ان کو ہی ان کی کرپشن کے اوپر نہیں پکڑا جائے گا, تو پھر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ملک بھی آگے بڑھے گا, اور پھر کس طریقے سے کرپشن ہمارے اس ملک سے ختم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مین انہوں نے جو مدعا اختیار کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور شریعت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, جو بھی عوامی عہدے کا حامل ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ ٹوٹل کی ٹوٹل بدنیتی پر مبنی ہے, اور ان ترامیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے خلاف کیسز آلریڈی نیب میں, FIA میں, واٹ ایور جن جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان میں چل رہے تھے, ان کیسز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو مین مدعا نیب میں آتا ہے, چونکہ بدعنوانی کے کیسز, کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ نیب کی ڈومین میں آتے ہیں, اور نیب ہی ان کو تحقیقات جو ہے وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ اگر اب ججز کی بھی دیکھ سکتی ہے, سکروٹنی کر سکتی ہے, تو پھر جو ہمارے جو طاقتور عسکری ادارے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. کیسی سوال بھی جسٹس منصور شاہ نے کیے. سمیع صاحب, یہ سوال مسلسل جو ہے, یہ تقریباً 26 سماعتیں ہو گئی, ان میں سے تقریباً 5 سے 7 سماعتوں کے اندر یہ سوال اٹھا ہے, اور یہ سوال اٹھانے والے جسٹس منصور علی شاہ ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا یہ موقف, آپ ہمیں بتائیں تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کیا, یا تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ جرنیلوں کا احتساب کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اپنی جو ہے وہ درخواست تو لے کے آ گئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یا ہمارے پاکستان کے اندر ہم نے اکثر دیکھا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کے بقول کہ جرنیلوں کو جو ہے وہ احتساب سے مبرہ سمجھا جاتا ہے, ان کا احتساب نہیں ہوتا. تو جب آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں, اور تو پھر کیا اس میں یہ جرنیل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے؟ جب ججز کا احتساب ہو سکتا ہے, عوامی نمائندے کا ہو سکتا ہے, تو جرنیلوں کا بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس کا پھر آج ایک جواب تو یہ تو خود خواجہ حارث نے کہا, اس نے کہا کہ اسما یار ولی کیس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا فیصلہ دے چکی ہے. تاہم جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ہے وہ وضاحت کی, اس نے کہا کہ وہ جو ایک نیول کا سربراہ تھے منصور اللہ تھے شاید, تو بھائی ان کا بھی تو ٹرائل ہوا تھا, اور نیب کے اندر ٹرائل ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ ٹرائل ہوتا ہے, اور جرنیل بھی جو ہے وہ اس سے مستثنا ان کو نہیں قرار دیا. یعنی کوئی بھی پاکستان میں انٹچیبل نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کرپشن کی ہے
تو قانون میں اتنی ہمت ہونے ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ سکے، اور موجود ہے، اگر نہیں ہے تو ول نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا وہ تپڑ نہیں ہے. وہ تپڑ پیدا ہو جائے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے وچ از ہیویلی لیجسلیٹڈ. صرف اس قانون کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو روزویلٹ ہوٹل کو بھی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی اسی کہانی کی، اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں یہ طاقتور لوگ اب پاکستان کے اثاثے اونے پونے داموں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی، اور پھر مینگل صاحب کی ایک گفتگو جو ہوئی ہے اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اس مخلوط حکومت کا مستقبل کیا ہے اگر یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے جو کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے. 75 سال سے پاکستانی قوم اس انتظار میں ہے کہ کوئی آنیسٹ حکمران، آنیسٹ حکومت آئے اور لوگوں کے مسائل حل کرے، لیکن یہاں پر ساری کی ساری کرپشن اور ملکی اداروں کو برباد کر کے ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کہانی ہم نے آپ کو سنائی. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ پتہ نہیں پیسے کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، ہم کیسے کریں گے. صحافی بتا رہے ہیں کہ جو اس حکومت کو لانے والے جو جب یہاں سے گئے، وہ جو تانے بانے اس کے بنے گئے تو $500 ملین دے کے گئے. سوال ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ کب تک بٹھائیں گے؟ کیا انتظار ہے مکمل بربادی کا؟ خدا نہ خواستہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اسی طرح کی ایک اور کہانی. ناصر قیوم ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے. روزویلٹ ہوٹل جو پاکستان کا ایک قیمتی ترین اثاثہ، اس کو بیچنے کی کوشش، $1.4 بلین تک اس کی پرائس ہے، اونے پونے داموں بیچنے کی بات ہو رہی ہے. ناصر سے دوبارہ ناصر قیوم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمیع صاحب. ناصر، مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کی بیٹی کی تقریب بھی تھی کہیں، لیکن آپ پھر بھی یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ آپ نے وقت نکالا، بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ روزویلٹ ہوٹل، یہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں، اب یہ ایک کمپنی بنا کے بظاہر جو کسی باہر کے دوست ممالک کے حکمرانوں کی کمپنی ہوگی جس میں ان کے اپنے بندے بھی ہوں گے کیونکہ وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اونے پونے داموں بس اس کو اب چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی سمیع صاحب، اب جو ہمارے ذرائع یہاں پہ جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ بھی ہیں، کچھ امپلائیز ہیں، ایکس امپلائیز ہیں اس ہوٹل کے، اور اس کے علاوہ سفارتی ذرائع بھی. تو جیسا آپ نے کہا کہ ایک برادر اسلامی مملکت ہے وہ اس میں کافی انٹرسٹڈ تھی. اگست میں خبریں بھی آئیں، اس کے بعد ڈینائی کر دیا گیا، لیکن اس ڈینائل کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ ایک اور اسلامی برادر ممالک جو ہمارا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس اسلامی ممالک، اس جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، یعنی ہمارے جو برادرز ہیں ان کے بیچ میں آپس میں جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ ہماری پراپرٹی تھوڑی دیر کے لیے بچ گئی. ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے سر، آپ کو پتہ ہی ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں آپ. جی بالکل، کیونکہ یہ ریپورٹڈ ہے سر. تو وہ ایک بڑی ایک پرابلم تھی جو سنا ہے کہ کوئی منت ترلا کیا گیا اس دوسرے برادر اسلامی ملک کا کہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں شاید تنخواہیں بھی دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں سمیع صاحب کے جو اوورسیز مشنز ہیں ان کی بھی سیلریز جو ہیں وہ لیٹ ہوئی، اور کل ہی میرا خیال ہے ہمیں خبر ملی کہ شاید وہ 41 بلین یا 41 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کیے گئے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز مشنز ہیں وہ اپنے کام کر سکیں. اب آتے ہیں بیک ٹو روزویلٹ ہوٹل سر. تو روزویلٹ ہوٹل کو تو کافی عرصے سے بیچا جا رہا ہے جی، ہر گورنمنٹ میں مشرف دور سے اس کو بیچا جا رہا ہے، لیکن وہی کبھی کوئی اور معاملہ آ جاتا تھا یا کسی وجہ سے اس کو روک لیا جاتا تھا. اور کورونا کے دوران تو یہ تقریباً کورونا سے پہلے یہ آلموسٹ اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا، لیکن چونکہ کورونا آ گیا تھا اور جو انڈسٹری ہے ہوٹلنگ انڈسٹری وہ بالکل بیٹھ گئی تھی نیو یارک پہ. اور جو پرائسز تھیں وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے سمیع صاحب تو رہ کے گئے یہاں پہ کہ تقریباً آلموسٹ 60% ڈچ کر گئی تھی یہاں پہ پرائسز، جو پراپرٹی کے پرائسز، اور بہت سارے ہوٹل یہاں پہ بند ہو گئے تھے. تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا خان صاحب کے دور میں کہ اس کو بیچنا نہیں ہے بلکہ اس کو رینوویٹ کر کے. لیکن اب تو پرائسز اپ ہو گئی ہیں ناصر، اب تو پرائسز بہت بہتر ہو گئی ہیں پھر دوبارہ نیو یارک میں. اسی طرف آ رہا ہوں میں کہ سر اس وقت جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے بومنگ ہوٹلنگ انڈسٹری جو ہے نیو یارک کی ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک اپنی خبر بریک کی تھی، ہوٹل کے اندر جو ہمارے جو یہاں پہ سپٹمبر میں ہمارا وفد آیا تھا اور ٹھہرا تو $4 اور $5,000 کے جو کمرے لیے گئے یہاں پہ. بائی دا وے ابھی بھی جو آج صبح ہی بلاول بھٹو زرداری بھی تشریف لائے ہیں
न्यू यॉर्क में, और वो फिर उसी होटल में जाके ठहरे, पार्क हयात होटल में। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इस पे जरा फोकस करना चाहता हूँ कि अब तो बूमिंग है और इसकी प्राइस बहुत है, तो अभी भी होने पौने दामों बेचेंगे इसे? अब देखिए, असल में मामला ये है सनी इब्राहिम साहब के इस वक्त किसी भी हालत में किसी भी तरह कहीं से भी इतने पैसे चाहिए कि शॉर्ट टर्म में किसी तरह ये दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना जो है गुजारा जाए। और इस वक्त जो प्राइसेस है वो पीक पे है, न्यूयॉर्क पे होटल इंडस्ट्री पीक पे है, आपको रूम नहीं मिलते इस वक्त यहाँ पे, और यानी वैसे भी क्रिसमस का सीजन है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता, ये पुरस्कारियत थी कि आखिर इस होटल को बंद क्यों रखा गया है। ऐसी कौन सी रेनोवेशन है जो कि इस होटल के लिए की जा रही है कि जो खत्म ही नहीं होने में मुझे पता है कि क्यों बंद रखा जा रहा है। इसकी कीमत कम से कम हो एस्टीमेट में, जैसे पीआईए को बर्बाद करने के लिए उसकी चीज़ों को ख़राब किया गया ताकि कम से कम कीमत हो, और फिर उसके बाद क्योंकि खुद ही तो चीज़ें ख़रीदनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नासिर क़य्यूम, वक्त मेरे पास क्योंकि कम है, आपने बहुत ये अच्छी बात बताई है। होटल इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है और कीमतें टॉप पर हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन औने पौने दामों रूजवेल्ट बेचने की कोशिश की जा रही है। अब बेचा नहीं जा रहा, अपने लिए एक फर्जी कंपनी बना के उस पर बरादर इस्लामी ममालिक के लोग, क्योंकि आप हम सबको पता है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं इस वक्त, जो हमारा शाही ख़ानदान है, उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है बादशाहों के साथ, और वो कंपनी जो भी होगी उसमें वो भी हिस्सेदार होंगे। वेरी सैड। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये निज़ाम चलेगा। उसकी एक इंडिकेशन तो मुझे आ रही है तैयब बलोच, जो मैं आपको ये अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू, जो कोलिशन पार्टनर हैं, ज़रा वो सुनवा दीजिए। अब ये मेंगल साहब फरमा रहे हैं कि मीटिंग कॉल कर रहे हैं और उसमें हम फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि कराची वाले भाई भी जल्द मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें वो फैसला करेंगे। अगर शहबाज शरीफ और उनके बिरादर निस्बती जो हैं, बिरादर निस्बती नहीं, उनके बड़े भाई सॉरी, वो अगर फैसला नहीं करते तो फिर ये छोटी छोटी पार्टियां फैसला करेंगी। और मुझे इमरान खान की इस बात पर मुझे यकीन है कि ये जो नया सेटअप है ये अच्छी खबरें, अच्छी हवाएं देने का बायस बनेगा, और पाकिस्तान में इंतखाबात बहुत जल्द होंगे ताकि मुस्तकबिल की जो सिमत है उसका तयन किया जा सके। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।